ایمان والے کی تجارت ایمان والا ہے، اور تجارت بھی ایمان والی کر رہا ہے، تجارت کا دین معلوم ہے، تجارت کا دین معلوم کر کے اپنی تجارت کو دین والی بنائی، یہ دین والی یہ تجارت جو ہے اس کو کامیاب کرے گی کہ ایماندار اور سچا تاجر کل نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے عرش سے نیچے ہوگا۔ جو تاجر تھا کہ خالی تاجر نہیں تھا، تاجر ایمان والا۔ چنانچہ صحابہ کی جماعت میں بہت لوگ تاجر ہیں اور بڑے بڑے تاجر ہیں۔ ابو بکر تاجر ہیں، حضرت عمر تاجر ہیں، عثمان تاجر ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ تاجر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف تاجر ہیں۔ جب چھاپی کا اجتماع ہوا تھا، چھاپی کا اجتماع بہت پیارا والا مولانا یوسف صاحب، تو مولانا یوسف صاحب نے آپ بیان میں اتنے تجارت کرنے والے صحابہ کے نام لیے تھے، فر یہ سب تاجر، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجارت چھوڑو تبلیغ کرو، تجارت چھوڑو دین کا کام کرو، دیندار بھی بنایا اور تاجر وہ اپنی تجارتوں میں کامیاب ہو گئے۔ اصل کامیابی تجارت کی نہیں تھی، اصل کامیابی دین، وہ دین ان کی زندگی میں آیا تو تجارت کو دین بنایا تو ان کی تجارت بھی دین بن گئی۔ تجارت دین میں گئی تو تجارت کا اللہ نے انعام۔ تو میں نے کہا کہ پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانے سے زندگی کا ہر کام دین بن جاتا ہے۔ جیسے تندرست آدمی کھائے تو ہر چیز بدن کا جز بنتی ہے، بدن کو طاقت دیتی ہے، ایسے ہی یہ تجارت دین بن گئی، اس کی بشارت آئی کہ سچا اور ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں زمیندار ہے، زمینوں کے فارم ہے، کھیتیاں ہیں بڑی بڑی اور دین کے ساتھ ہے۔ انصار کے پاس کھیتی کا دین تھا، مہاجرین کے پاس تجارت کا دین تھا کیونکہ تاجر لوگ تھے، اور مہاجر اور انصار جو تھے وہ زمیندار تھے، تو انہوں نے زمینداری کا بھی دین سیکھا تھا اور اپنی دینداری سے زمینداری کرتے تھے۔ حدیثوں میں ہے ایمان والا کہ زمینداری کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے۔ ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے، کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا اجر و انعام جو ہے وہ کھیتی والے کو ملتا۔ اگر اس کی کھیتی میں سے جانور چگ گئے ہیں، چوروں نے چوری کر لی ہے، چرنے والے جانوروں نے چر لیا، اندر سے نقصان ہوا، تو کہیں کہ اس کے ایمان کی برکت یہ ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے سارا صدقے میں آ جائے گا، گویا صدقہ کر دی، اسے اللہ صدقے کا ثواب دے۔ زمین بھی نہیں ہے، تجارت بھی نہیں ہے، مزدور ہے، 2 ہاتھ ہے 2 پاؤں ہے اور اپنا پیٹ ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کی مزدوری میں دینداری ہے، پہلے دیندار بنا ہے پھر مزدوری کا کام کیا ہے۔ یہ ہمارا مزدور اپنی دینداری کی وجہ سے مزدوری میں کامیاب ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ جو اپنی محنت مزدوری سے شام کو تھک کر چور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شام کو ہی اس کی مغفرت فرما دے۔ من امسا کا لم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو شام کو اپنی محنت مزدوری سے چور ہو گیا، تھک کر کے کہ جیسے تھک کر چور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سارے گناہوں کا نام آپ کو۔ ہمارا تو مزدور بھی کامیاب ہے، ہمارا تو تاجر بھی کامیاب ہے، ہمارا تو دیندار بھی کامیاب ہے، ہمارا تو عہدے دار بھی کامیاب ہے، یہ عہدے داری بھی ہے اور دینداری بھی ہے اور اپنے عہدے داری سے لوگوں کے حقوق ادا کروا رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، حق زندہ کر رہا ہے، یہ بھی کامیاب ہے، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ تو یہ مثالیں اس لیے عرض کی گئی کہ اگر ہمارا دین اور ایمان بنا تو پھر ہم دنیا دار نہیں رہیں گے بلکہ ہم تو دیندار ہیں۔ پھر ہمارا سونا عبادت ہے، سو گئے ہیں، ایمان والا سویا ہے کہ اس کا سونا عبادت ہے۔ کیوں کہ یہ سونا جو ہے اس کا جس طرح آرام کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بھی آرام کر لیں تاکہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں۔ بے آرامی میں عبادت نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ تمہارا کیا رہتا ہے پروگرام رات؟ تو انہوں نے کہا میں رات کو عبادت کروں، نے اپنا پروگرام بتایا۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں تو سو جاتا ہوں پھر بعد میں اٹھتا ہوں اور مجھے اپنے سونے میں بھی ثواب کی ایسی امید ہے کہ جیسے اٹھ کر کے عبادت کرنے میں ثواب کی امید ہے۔ کیوں کہ یہ سونا بھی سونے کے لیے نہیں ہے، سونا بھی دین کا حق ادا کرنے کے لیے ہے کہ دین کے آرام کریں گے تو پھر عبادت میں آسانی ہوگی، عبادت میں نشاط ہوگا۔ تو عبادت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے آرام لے تو اس کا آرام جو ہے وہ بھی دین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یہ چیزیں رکھے کہ ان کی دنیا دین بن جاتی، اس لیے وہ خسارے میں نہیں رہیں، اور جس کے پاس دین نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں خسارے میں ہے، چاہے پوری دنیا اسے مل جائے لیکن وہ آخر میں خسارہ۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں جو بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دین نام ہے، اللہ کے حکموں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا، اور اپنے آپ کو اس کا پابندی سے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اس میں اللہ ہمیں کامیاب، اور کوئی کامیابی کا راستہ اس سوا نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ دین کے راستے میں، دین کا راستہ حق کا راستہ ہے
اور ہمیشہ حق کے راستے میں رکاوٹیں آتی. جو راستہ حق ہوگا، جتنی اس کے اندر حقانیت ہوگی کہ اتنی اس کے اندر رکاوٹ اور ناگواریاں ہوں. اللہ تعالیٰ حق کو دنیا میں پھیلاتے ہیں ناگواریوں کے ساتھ. حق قبول کرنا اور حق قبول کر کے اس کا حق ادا کرنا، یہ ایسا راستہ ہے کہ اس میں ناگواریاں پیش آتی، تکلیفیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، قربانی دینی پڑتی ہے. یہ بات اس کے اندر ضرور، لیکن یہ اس کی ابتدائی حالت ہے کہ جب ابتدا میں کوئی دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا تو اس کی ابتدا ناگواریوں سے، جب وہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرے گا تو اس کی جو انتہا ہے وہ کامیابیوں کے ساتھ کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور اس کے انتہا کے کامیابیوں سے. یہ بشارت دی ہے کہ کوئی نہ گھبراوے، دین کی ذمہ داری لے. دین کی ذمہ داری میں معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی من چاہی چھوڑ کر کے اللہ چاہی پر آنا پڑتا ہے. اس میں ظاہر میں کچھ نقصان بھی نظر آتا ہے آدمی کو، اس لیے بتایا گیا کہ اسے نہ گھبراویں. یہ اس کی ابتدا ہے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے. اس لیے مسلمان کو دو حالتوں سے اللہ چلاتے ہیں، کبھی صبر سے چلاتے ہیں، کبھی شکر سے چلاتے ہیں. کبھی صبر سے چلاتے ہیں، ایسے حالات آئے کہ اس میں صبر کرنا پڑے. تو نبیوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی تاکید کی تھی کہ صبر کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت تھی کہ آپ صبر کرو. آپ سے پہلے نبیوں نے بہت صبر کیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کے ساتھ ہی گئی ہے. صحابہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے راحت نہیں دی. لیست لہ راحہ، کیا آپ کے لیے راحت تھی نہیں. محنت ہے، صبر ہے، محنت ہے، صبر ہے. تھوڑا عرصہ ایسا گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے راستے کو آسانیاں آ گئی. پھر استقبال ہوا اللہ کے دین کا اور لوگ آنے لگے. وفود کے وفود آ رہے ہیں. ایک سال تھا ایسا تھا کہ غم کا سال تھا مکے میں، چاروں طرف سے تکلیفیں، عزیزوں کا انتقال، بیوی کا انتقال، چچا کا انتقال اور ادھر مخالفتیں. تو اس سال میں بڑی دقتیں ہوئی. اس سال کو سنت عام الحزن کہا، غم کا سال. پھر اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے ہیں. اللہ نے حالات ایسے بدلے کہ پھر آسانیاں ہوتی گئی. اور جو مدینہ میں جو سال آیا سنت الوفود، کیا مطلب کہ لوگ خوب آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی میں، استقبال دن کا ہو رہا ہے. یہ حالات ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کے ساتھ جوڑا ہے. ایمان والوں کو اس کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اپنا مقصد اور اپنا کام بناوے، اور مقصد اور کام بنا کر کے اس میں جو حالات آئیں گے یہ ہر حال انعام دلانے کے لیے ہوتا ہے. مصیبت میں اور آفت میں فرق ہے. ایک تو آفت آ گئی اور ایک دین کا کام کرتے مصیبت آ گئی. کہ جو مصیبت ہے، مصیبت رحمت ہوتی ہے کیونکہ مصیبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و انعام ہے. آفت الگ ہے. آفتیں جو آتی ہیں وہ گناہوں کے نتیجے سے آتی ہے. گناہ پیدا ہو گئے زندگیوں میں، کہ گناہ پیدا ہونے کی وجہ سے جو پاداش آئی ہے، جو اس کا نتیجہ آیا ہے وہ آفت کی شکل میں ہے. اس میں آدمی اندر سے باہر سے پریشان ہو جاتا ہے. اور ایک ایمان والا ہے، ایمان کے راستے میں تکلیفیں آئی، ایمان کے راستے کی تکلیفیں مصیبت کہلاتی. مصیبت یعنی کوئی پہنچنے والی چیز یہ پہنچی ہے، ایمان کے تقاضا پورا کرنے کی وجہ سے مصیبت پہنچی ہے. کہ یہ مصیبت اوپر سے ہے، یہ اندر سے رحمت. آج کے دور میں بہت سے لوگ کاروبار اور تجارت سے وابستہ ہیں. کوئی دکانداری کرتا ہے، کوئی آن لائن بزنس کرتا ہے، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ میں ہے، تو کوئی فیکٹری چلاتا ہے اور کوئی چھوٹا سا ٹھیلا لگاتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار چلے، رزق میں برکت ہو اور نقصان سے حفاظت ہو. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا صرف محنت اور بزنس اسٹریٹجی کامیابی کے لیے کافی ہے؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تجارت میں کامیابی کا اصل راز اللہ کی رضا اور برکت ہے. جس تجارت میں اللہ کی رضا ہو اس میں برکت ہوتی ہے، اور جس تجارت میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں ظاہری منافع ہو سکتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی. سب سے پہلے یقین دل میں بٹھانا ضروری ہے کہ گراہک اللہ بھیجتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، منافع اللہ دیتا ہے. اکثر تاجر سمجھتے ہیں کہ میری عقل، میری مارکیٹنگ اور میری پلاننگ نے مجھے کامیاب بنایا، لیکن مومن تاجر جانتا ہے کہ ہر کامیابی اللہ کے فضل سے ہے. جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے تو انسان حرام اور دھوکے کی طرف نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سوچئے ایک سچا تاجر کتنا بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے. آج
تجارت میں سب سے زیادہ ضرورت سچ بولنے کی ہے۔ پروڈکٹ جیسا ہے ویسا ہی بیان کرو، کمی ہے تو بتا دو، عیب ہے تو چھپاؤ مت۔ جو تاجر سچ بولتا ہے اللہ اس کی تجارت میں برکت دیتے ہیں۔ تجارت صرف خرید و فروخت کا نام نہیں میرے بھائیوں، یہ امانت کا معاملہ بھی ہے۔ گراہک کا بھروسہ ایک امانت ہے، پارٹنر کا حق ایک امانت ہے، مزدور کی محنت ایک امانت ہے۔ جو تاجر امانت داری سے کام کرتا ہے اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں مقبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کئی لوگ جلدی پیسے کمانے کے لیے حرام راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ جھوٹ، فراڈ، ناپ تول میں کمی، جعلی مال، دھوکہ۔ لیکن یاد رکھیے، حرام مال ظاہری طور پر زیادہ لگ سکتا ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کی سنت ہے کہ حرام آخرکار نقصان کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی۔ آج بھی ہر تاجر کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا میں پورا مال دیتا ہوں؟ کیا میں اپنے کسٹمر کے ساتھ انصاف کرتا ہوں؟ کیا میں کوالٹی کے بارے میں سچ بولتا ہوں؟ یہ سوالات بہت اہم ہیں۔ کئی لوگ بزنس کے چکر میں نماز قضا کر دیتے ہیں، لیکن مومن تاجر جانتا ہے نماز رزق کم نہیں کرتی بلکہ برکت بڑھاتی ہے۔ جب اذان ہو جائے تو اللہ کو منافع پر ترجیح دو، جب اللہ اس قربانی کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، تاجر کے لیے استغفار بہت بڑا خزانہ ہے۔ جب کاروبار سست ہو، جب پریشانی ہو، جب قرض کا بوجھ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، کثرت سے استغفار پڑھو، دعا کرو، اللہ سے برکت مانگو۔ کئی بند دروازے استغفار سے کھل جاتے ہیں۔ صدقہ تجارت کی حفاظت کرتا ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ صدقہ دینے سے پیسہ کم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہر تاجر کو اپنی آمدنی کے کچھ حصے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ آج کئی لوگ منافع کم ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں اور زیادہ منافع ملنے پر غرور میں آ جاتے ہیں۔ مومن تاجر دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ کم ہو تو صبر، زیادہ ہو تو شکر، یہی برکت کا راز ہے۔ اسلام میں کسٹمر کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جو تاجر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ گراہک کو عزت دینا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر نیت اللہ کی رضا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، لیکن ان کی تجارت صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں تھی، وہ حلال کماتے تھے، اللہ کا شکر کرتے تھے اور اللہ کے دین پر خرچ کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے مال میں ایک عظیم برکت عطا فرمائی تھی۔ اصل تاجر وہ نہیں جو صرف زیادہ پیسہ کما لے، اصل کامیاب تاجر وہ ہے جس کا مال حلال ہو، جس کی نماز مضبوط ہو، جس کی زبان سچی ہو، جس کا دل اللہ سے جڑا ہو، جس کی تجارت میں برکت ہو۔ ایسا تاجر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ آج ہر تاجر اپنے دل سے سوال کرے، کیا میری کمائی حلال ہے؟ کیا میں کسٹمر سے سچ بولتا ہوں؟ کیا میری نماز تجارت کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے؟ کیا میں صدقہ دیتا ہوں؟ کیا میں استغفار کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں؟ یہ سوالات تجارت کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی تجارت میں برباد نہ ہونے دے تو سچائی اختیار کرو، امانت داری اختیار کرو، حلال رزق پر قناعت کرو، نماز کی حفاظت کرو، استغفار اور دعا کو اپنا معمول بناؤ، صدقہ دیا کرو، گراہک کے ساتھ اس نے معاملہ رکھو۔ یاد رکھیے، جہاں اللہ کی برکت آ جائے وہاں تھوڑا مال بھی کافی ہو جاتا ہے، اور جہاں برکت چلی جائے وہاں کروڑوں بھی سکون نہیں دے سکتے۔ اس لیے اپنی تجارت کو اللہ کی رضا کے مطابق بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ
آپ کے رزق اور کاروبار میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آخری میں بس یہی دعا ہے کہ ہماری تجارت اور روزگار میں حلال برکت عطا فرما، ہمیں سچ بولنے اور امانت داری کی توفیق عطا فرما، ہماری کمائی کو پاکیزہ بنا، ہمیں حرام اور دھوکے سے محفوظ فرما، ہمارے کاروبار کو دین اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا، ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔